بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز کو کبھی مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ یا اللہ دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا۔ یا اللہ امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، یقین جانیں بن مانگے عطا ہوگا۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہ کرتا۔ وقت کا ستم تو دیکھیے حضور، خود گزر گیا ہمیں وہیں چھوڑ کر۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ رب کریم دن رات ہمارے گناہ اور نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، پھر بھی وہ ہمارا پردہ رکھتا ہے اور ہمارا رزق بھی بند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ ہوتا ہے جو ہمارے بیچ میں اپنوں کا لبادہ اڑے ہم پر ضرب لگاتا ہے۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ یا اللہ تو مجھے اتنا بدل دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے نہ برا، نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے نہ ہی محبت رہتی ہے، بس دل خالی ہو جاتا ہے ہر جذبے سے۔ میں انسان ہوں نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے میری مشکلیں آسان کر دے۔ آمین۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی اور شاندار کھانا کھا لیں، دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ پیٹ کی خاطر کبھی استے نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی کیسا انسان ہے اس طرح پتہ نہیں چلتا۔ باہر سے تو سب لوگ اچھے لگتے ہیں، حقیقت تو تب پتہ چلتی ہے جب کسی سے کوئی واسطہ ہو یا واسطہ پڑے۔ کچے گھروں میں رہنے والے عظیم لوگ تھے، ٹوٹے بھی تو ایک وقار کے ساتھ، کسی سے کچھ نہ کہا بس اداس رہنے لگے۔ کچھ لوگوں کی زبان میٹھی چھری کی طرح ہوتی ہے، بندے کو پتہ ہی تب چلتا ہے جب چھری اپنا کام کر چکی ہوتی ہے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ میں نے سب تیر کھا کر دیکھے، سب سے زہریلی کمان اپنوں کی ہوتی ہے۔ انسان کبھی کبھی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نہ خوشی اثر کرتی ہے، نہ کوئی تسلی، نہ وقت کی خوبصورتی، نہ لمحے کا حاصل، نہ باہر بسنے والی دنیا، بس ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے دو پہاڑوں کے درمیان کیوں نہ ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں وہ تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ تیرے دو ہونٹوں کے درمیان میں کیوں نہ ہو۔ بلا وجہ تعلق نہ توڑیں۔ جس سیڑھی نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ مسکراہٹ اوروں میں بانٹ کر دیکھیں، آپ کے چہرے کے ساتھ آپ کا دل بھی خوشی محسوس کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو بری گھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ رشتے ہماری سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنی سب سے بڑی کمزوری بنا لیتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ مصیبتوں میں مت گھبرائیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت چیز ہے، ایک ہی بار ملتی ہے اور بہت مشکل سے ملتی ہے، اور اللہ کو مایوسی کی باتیں نہیں پسند۔
اللہ کی نافرمانی سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے۔ یا اللہ ہمیں بہترین ذکر کرنے والا، بہترین شکر ادا کرنے والا اور بہترین عبادت کرنے والا بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان کو دوگلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسان کو گہرا ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کھلی کتاب کی مانند ہوں گے تو چسکورے لوگ آپ کو پہلے پڑھیں گے اور پھر آپ کی زندگی کے ورق پھاڑ پھاڑ کر ان میں پکوڑے بیچنا شروع کر دیں گے، اس لیے احتیاط برتیں۔ اپنے آپ سے سوال کرو، دانائی ملے گی۔ دوسروں سے سوال کرو گے تو رسوائی ملے گی۔ حالات جیسے بھی ہوں، اگر آپ مسکرانا جانتے ہیں تو دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے حوصلے پست کر سکے۔ ان لڑکیوں میں سے بنیں جو گھر سے نکلتے وقت میک اپ نہیں وضو کر کے نکلتی ہیں۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے کی کوشش سے پرہیز کرو، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ چرواہے سے پوچھا، یہ بھیڑ بکریاں بغیر رسی کے تمہارے نقش قدم پر کیسے چلتی ہیں؟ بولا، محبت کی رسی ڈالی ہے۔ اولاد چاہے جیسی بھی ہو، ماں دعا ہی دیتی ہے۔ ماں کا احترام کریں اور زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھیں نم رہنے لگتی ہیں۔ غصہ ایک ایسا طوفان ہے جو دماغ کا چراغ بجھا دیتا ہے۔ السلام علیکم۔ اے رب کائنات، ہم تیرے پاک نام سے دن کی ابتدا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری، ہمارے والدین، دوستوں، عزیز و اقارب کی دین اور دنیا بہتر فرما، اور اپنے لامحدود خزانوں سے رزق حلال، صحت، طویل عمر، خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما، آمین ثم آمین۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ وہ مجبور ہو اور تم ایک اچھا دوست کھو دو۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشوونما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی اور چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ قربانی کا اگر مطلب کسی کو معلوم نہیں تو اپنی خواہشوں کی قبر پر پھول چڑھانا کوئی عورت سے سیکھے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ شکوے ہر رشتے میں ہوتے ہیں، ہم خود مکمل نہیں ہوتے لیکن رشتہ مکمل چاہتے ہیں۔ وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہیں۔ نمبر 1، راز کو راز رکھنا۔ نمبر 2، بے عزتی کو بھول جانا۔ نمبر 3، فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ اقوال زری، توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے، غم عمر کو کھا جاتا ہے، نیکی بدی کو کھا جاتی ہے۔ دنیا کی تھکن اتارنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ذکر ہے۔ غصہ ایسا طوفان ہے جو دماغ کا چراغ بجھا دیتا ہے۔ ترقی نام ہے غلطیاں سدھارنے کا۔ محبت اور عداوت کبھی پوشیدہ نہیں رہتی۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے
تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔